باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں جماعت سوم سے مضمون اردو کی آپ کی ٹیچر۔ دن بدھ، تاریخ 9 ستمبر 2020، مضمون ہم اردو۔ لیکچر نمبر آج ہمارا ہوگا 23، سبق نمبر 7 سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ڈائری نوٹ کر لیں۔ سبق نمبر 7، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھائی کریں گے اور املا کے الفاظ کریں گے آپ، اور کتاب صفحہ نمبر 30، 31، 32 اور 33 سے سوال نمبر 2، 3، 6 اور 7 کریں گے۔ اب آپ آ جائیں کتاب صفحہ نمبر 27 پر۔ سبق نمبر 7، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے آج ہم پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم تدریسی مقاصد کی طرف چلتے ہیں۔ تدریسی مقاصد: خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و کردار کے بارے میں بتانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق میں بہت بلند انسان تھے اور ان کا کردار بہت اچھا تھا، اس سبق میں یہ بتایا جائے گا۔ اس کے بعد ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا بتانا۔ آپ بہت سخی تھے، بہت کھلے دل کے مالک انسان تھے اور غریبوں اور محتاجوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں اور القابات کا بتانا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت زیادہ خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ آپ صادق تھے اور اصول پسند انسان تھے اور بہت قابل انسان تھے، اور القابات میں آپ اشرم بشرہ کے 10 صحابیوں میں آپ بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو ذو النورین کا بھی القاب ملا۔ یہ سب آپ اس کہانی میں پڑھیں گے۔ سبق میں پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ خلیفہ کے نیچے خط کھینچ لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ کے نیچے خط کھینچ لیں سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھنے لکھنے پر عبور رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر اسلام قبول کیا، یعنی ان کے کہنے پر۔ ترغیب کے نیچے خط کھینچ لیں۔ قریش کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ بھی تجارت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محنت، صداقت کے نیچے خط کھینچ لیں، اور اصول پسندی کے نیچے خط کھینچ لیں، یعنی وہ انسان جو اصول و ضوابط پر قائم رہے کی بدولت مکہ کے مشہور ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کو ہمیشہ نیکی کے کاموں میں خرچ کیا، یعنی نیک کاموں میں خرچ کیا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ غنی یعنی جو بہت سخی ہو، سخاوت کرنے والا، بہت کھلے دل کا مالک ہو۔ اب آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر 28 پر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی، یعنی وہ انسان جس نے اپنے ہاتھ سے وحی لکھی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے وحی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفظ قرآن کے لیے قرآن مجید کے مستند نسخے لکھوائے اور مملکت اسلامیہ، اس کے نیچے خط کھینچ لیں، میں پھیلائے تاکہ قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں برقرار رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کارنامے کی بدولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا گیا ہے۔ جامع القرآن کے نیچے بھی خط کھینچ لیں، یہ آپ کا لقب بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اسی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین، 2 نوروں والا کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ذو النورین کے نیچے بھی خط کھینچ لیں، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ فتح مکہ سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابیوں کے نیچے خط کھینچ لیں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کے لیے نکلے، تو مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد کو جنگ سے تعبیر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کے ہمراہ خود حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں سے مذاکرات کے لیے بھیجا۔ اسی دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا اور ان سے
اسلام کی خاطر جنگ کرنے کے لیے بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت رضوان کے نیچے خط کھینچ لیں۔ مکہ والوں کو جب اس غلط فہمی کا علم ہوا تو وہاں کے معززین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وفد کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس وفد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدہ کو معاہدہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا ہے، یعنی جو معاہدہ کیا اس کو معاہدہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار خبر ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ عام مسلمان کی حالت ابھی تک کچھ زیادہ اچھی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا تو ساتھ ہی اہل ثروت مسلمانوں کو مالی امداد کی ترغیب بھی دی، یعنی جو امیر مسلمان تھے۔ مالدار صحابہ نے اس وقت دل کھول کر چندہ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے 10,000 سے آگے صفحہ نمبر 29 پر آ جائیں سے زیادہ فوج کے لیے جنگی سامان مہیا کیا۔ اس کے لیے 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1,000 دینار نقد چندہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اثار دیکھ کر فرمایا، آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کام اس کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ یہ بات تنوین میں ہے، اس لیے آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ عشرہ مبشرہ کے نیچے خط کھینچ لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عجز و انکساری کے نیچے خط کھینچیں، اور سخاوت کے نیچے بھی خط کھینچ لیں کا بے حد جذبہ تھا، جس کا اظہار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع اور ہر قدم پر اسلام کے لیے اپنا مال و متاع قربان کر کے کیا۔ یہ آج کی ہماری پڑھائی ہے۔ اب صفحہ نمبر 30 پر آ جائیں۔ اس کے سوال نمبر 2 سب سے پہلے ہم حل کریں گے۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، درست کا نشان لگائیں۔ الف، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ الف پہلے، بے دوسرے، جیم تیسرے، دال چوتھے، جیم تیسرے۔ یہ درست جواب اس کا ہے، جیم پر درست کا نشان لگائیں۔ بے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ الف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر، بے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر، جیم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر، اور دال، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر۔ ابھی ہم نے پڑھائی میں یہ کیا ہے، دال، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر۔ جیم، فتح مکہ سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ نکلے۔ الف، عمرہ کے لیے، بے، حج کے لیے، جیم، فتح کے لیے، دال، جنگ کے لیے۔ الف، عمرہ کے لیے، اس کا درست جواب الف ہے، الف پر درست کا نشان لگائیں۔ دال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چندہ دیا۔ الف 2,000 دینار، بے 12,000 دینار، جیم 1,000 دینار، دال 500 دینار۔ اس کا درست جواب جیم ہے، 1,000 دینار۔ اب آ جائیں آپ صفحہ نمبر 31 پر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بشارت دی۔ الف، سخی ہونے کی، بے، مالدار ہونے کی، جیم، جنت میں جانے کی، کامیاب ہونے کی۔ اس کا درست جواب ہے جیم، جنت میں جانے کی۔ اب آپ آ جائیں سوال نمبر 3 پر۔ سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ الف نمبر 1، قریش کے طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ بھی ڈیش تھا، تجارت تھا۔ 2، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیش ہونے کا شرف حاصل ہوا، کاتب وحی، یعنی اپنے ہاتھ سے وحی لکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ نمبر 3، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دولت کو ہمیشہ ڈیش کی راہ میں خرچ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دولت کو ہمیشہ اسلام کی راہ میں خرچ کیا۔ نمبر 4، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساتھجادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اپنی دوسری ساتھجادی ڈیش کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ نمبر 5، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکیلے ڈیش سے زیادہ فوج کے لیے جنگی سامان مہیا کیا، 10,000۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلے 10,000 سے زیادہ فوج کے لیے جنگی سامان مہیا کیا۔ 6، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں جن کو ڈیش کہا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔
नंबर 7, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शुमार इन चंद लोगों में से होता था जो डैश पर अबूर रखते थे, पढ़ने लिखने पर अबूर रखते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शुमार इन चंद लोगों में होता था जो पढ़ने लिखने पर अबूर रखते थे। नंबर 8, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों के डैश खलीफा थे, तीसरे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों के तीसरे खलीफा थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम डैश था, अफ़ान था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम अफ़ान था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने डैश की तरगीब पर इस्लाम कबूल किया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरगीब पर इस्लाम कबूल किया। अब आप आगे सफ़ा नंबर 32 पर आ जाएं। ग्रामर का हिस्सा करेंगे। सवाल नंबर 6, इन जुमलों में से फ़ाइल और मफ़ूल अलग करें। आप जानते हैं फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं और मफ़ूल काम को कहते हैं। जुमले, फ़ाइल और मफ़ूल। जुमले में है मैंने ख़त लिखा, फ़ाइल है मैं, मफ़ूल है ख़त। नदीम ने खाना खाया, फ़ाइल है नदीम और मफ़ूल है खाना। एहसन ने सैर की, फ़ाइल है जी एहसन और मफ़ूल है सैर। वो नमाज़ पढ़ता है, वो नमाज़ पढ़ता है, फ़ाइल है इसमें वो और मफ़ूल है नमाज। बच्चे ने ख्वाब देखा, फ़ाइल बच्चे और मफ़ूल है ख्वाब। माँ ने खाना पकाया, फ़ाइल माँ और खाना और मफ़ूल है खाना। अब आप आ जाएं सफ़ा नंबर 33 पर। सवाल नंबर 7 करेंगे। ने और को लगाकर खाली जगह पुर करें। अम्मी डैश हादिया डैश कीमती तोहफ़ा दिया, अम्मी ने हादिया को कीमती तोहफ़ा दिया। नंबर 2, उस्तानी साहिबा डैश निदा डैश शाबाश दी, उस्तानी साहिबा ने निदा को शाबाश दी। नंबर 3, मालिक डैश चोर डैश पकड़ा, मालिक ने चोर को पकड़ा। नंबर 4, किस डैश पकड़ा, मारा, किस ने किस को मारा। नंबर 5, मज़दूर डैश इमारत गिराया, मज़दूर ने इमारत को गिराया। ये आज का हमारा सबक था। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, इमला के अल्फाज याद कीजिएगा और किताब पे जितने हमने सवाल किए हैं, सवाल नंबर 2, 3, 6, 7 ये आप याद करेंगे और याद करने के बाद इसको ज़ुबानी अपनी कॉपी पर हल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।